جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم زرافے کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ زرافہ کی کنیت عیسیٰ استعمال ہوتی ہے۔ زرافہ جو ہے اس کو زا کی زبر اور زا کے پیش کے ساتھ دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ زرافہ ایک حسین و جمیل چوپایا ہے جس کی اگلی ٹانگیں لمبی اور پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ زرافے کے چاروں ہاتھ پاؤں کی لمبائی 10 ذراع تک ہوتی ہے۔ زرافے کا سر اونٹ کے سر کی طرح ہوتا ہے۔ زرافے کے سینگ گائے کے سینگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ زرافے کی جلد چیتے کی جلد کی مانند ہوتی ہے۔ زرافے کے ہاتھ پاؤں اور کھر جو ہیں وہ گائے کے ہاتھ پاؤں اور کھروں کی مثل ہوتے ہیں۔ زرافے کی دم ہرن کی دم کی طرح ہوتی ہے۔ زرافے کے پچھلے پاؤں میں گھٹنے نہیں ہوتے بلکہ اگلے پاؤں میں گھٹنے ہوتے ہیں۔ پس جب یہ زرافہ چلتا ہے تو دوسرے حیوانوں کے برعکس یہ بایاں پاؤں اور داہنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زرافے کی طبیعت میں انس و محبت پیدا فرمائی ہے۔ زرافہ جو ہے یہ جگالی بھی کرتا ہے اور مینگنیاں بھی کرتا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے زرافے کو اس بات کا علم دیا کہ اس کی غذا درختوں میں ہے، زرافے کی اگلی ٹانگیں اس کی پچھلی ٹانگوں سے لمبی بنا دیں تاکہ ان کے ذریعہ سے چرنے میں مدد حاصل کر سکے۔ امام قزوینی نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات میں اور تاریخ ابن خلکان میں محمد بن عبداللہ بصری اخباری جو مشہور شاعر ہیں، ان کے حالات میں مذکور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الزرافہ زا کے پیش کے ساتھ ایک مشہور جانور ہے جو 3 جانوروں جنگلی اونٹ، جنگلی گائے اور نر بجو سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جب نر بجو کسی اونٹنی کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو پیدا ہونے والا بچہ شکل و صورت میں اونٹنی اور بجو کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس اگر پیدا ہونے والا بچہ نر ہے تو جنگلی گائے کے مشابہ ہوگا، اس لیے اس کو زرافہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل حبشی ممالک میں جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الزرافہ جو ہے لغت میں جماعت کے معنوں میں مستعمل ہے۔ چنانچہ زرافہ کی ولادت میں جانوروں کی ایک جماعت شریک ہوتی ہے، اس لیے اسے زرافہ کہا جاتا ہے۔ اجمی لوگ اس کو شترگاؤ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اونٹ، گائے اور نر بجو کی شراکت سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زرافہ کی پیدائش میں مختلف حیوانات کی شراکت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوپایا اور وحشی جانور موسم گرما میں پانی پینے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، پس وہ اسی جگہ آپس میں جفتی کرتے ہیں۔ پس بعض جانوروں کا اس جفتی کی بنا پر بدن کا کچھ حصہ حمل میں رہ جاتا ہے اور بعض کا نہیں رہتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مادہ کے ساتھ کئی قسم کے حیوانات جفتی کرتے ہیں اور ان کا نطفہ جو ہے آپس میں مخلوط ہو کر مختلف رنگ و روپ کے حیوانات کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اس ساری بات کی تردید کی جاحظ نے اس قول کو ناپسند کیا اور کہا کہ یہ قول جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس طرح چاہتا ہے حیوانیات کو پیدا فرماتا ہے۔ پس زرافہ حیوانات کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے جو بلا شراکت غیر قائم ہے، جیسے گھوڑا اور خچر وغیرہ۔ زرافہ کے شرعی حکم کے متعلق امام شافعی کے مذہب میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ زرافہ حرام ہے۔ اس قول کو صاحب التنبیہ نے اور امام نووی نے اپنی کتاب الشرح المہذب میں بھی نقل فرمایا ہے کہ زرافہ بالاتفاق حرام ہے۔ قاضی ابو الخطاب حنبلی نے بھی زرافہ کو حرام قرار دیا ہے۔ زرافہ کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ زرافہ حلال ہے۔ شیخ تقی الدین ابن ابی الدم الحموی نے اسی پر فتویٰ دیا ہے اور قاضی حسین نے اسی قول کو نقل کیا ہے، اور ابو الخطاب کے 2 قولوں میں سے ایک قول زرافے کی حلت کا بھی ہے۔
اس مسئلے کی تائید میں قاضی حسین کے بیان کردہ اس جزیہ سے بھی ہوتی ہے کہ بطخ اور زرافہ اگر احرام کی حالت میں ہلاک ہو جائے تو اس کا فدیہ بکری یا قیمت کی صورت میں دیا جائے گا، اور فدیہ ان جانوروں کو دیا جاتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ابن رفع کے نزدیک وہی قول معتبر ہے جس پر امام بغوی نے فتویٰ دیا ہے۔ ابن رفع یہ بھی کہتے ہیں کہ الزرافہ میں فا کی بجائے قاف ہے، یعنی الزراکا، لیکن شیخ تقی الدین سبکی نے فرمایا کہ یہ تعلیل جو ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ کتب فقہ میں مذکور نہیں ہے، حالانکہ ابن ابو الدم جو ہیں اس کی حلت کا فتویٰ دیتے ہیں، اور قاضی حسین نے بھی اس کے یعنی زرافے کی حلت کے قول کو نقل کیا ہے۔ ابو الخطاب حنبلی زرافے کی حرمت کے قائل ہیں۔ شیخ سبکی فرماتے ہیں کہ زرافہ کے حرام ہونے کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اور امام نووی اور صاحب تنبیہ کے اقوال جواز پر نقل کیے گئے ہیں، کتب فقہ میں مذکور نہیں ہیں، نیز قاضی حسین بھی زرافہ کو حلال قرار دیتے ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب تنبیہ اور امام نووی نے اہل لغت کے اس قول کے مطابق زرافہ کو درندوں میں شمار کیا ہے، پر اعتماد کی بنا پر اس کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے کتاب العین کے مصنف نے زرافہ کو درندوں میں شمار کیا ہے۔ لیکن اگر زرافے کی پیدائش میں معقول اللحم اور غیر معقول اللحم حیوانات کی شراکت کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زرافے کے متعلق علماء کرام اور فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ زرافے کی حرمت اور اس کی حلت کے متعلق کوئی نص بھی موجود نہیں ہے، پس زرافہ جو ہے اس کو جانوروں میں شمار کیا جائے گا جن کے متعلق زرافہ کو ان جانوروں میں شمار کیا جائے گا جن کے متعلق شریعت میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ وہ جانور جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے ان کے حلال اور حرام ہونے کا ایک معیار ذکر کیا گیا ہے۔ زرافے کا گوشت گندا، ردی اور سوداوی ہوتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض معبرین نے زرافے کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے بیان کیا کہ زرافے کو خواب میں دیکھنا مال کی بربادی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات زرافے کو خواب میں دیکھنا حسین و جمیل عورت اور ایسی عجیب و غریب خبر سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ زرافے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دوست، خاوند اور بیٹے سے بھی دی جاتی ہے، اور بعض اوقات زرافے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسی عورت سے دی جاتی ہے جو اپنے خاوند سے نباہ نہ کر سکے اور اس کی غیر موجودگی میں غلط کاموں میں مصروف رہے۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، زرافے کے حوالے سے آپ نے بہترین معلومات حاصل کی۔ مزید ہماری جانوروں سے متعلق، حیوانات سے متعلق معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔